حکمت کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں حکمت جو ہے وہ علم سے آگے کی ایک چیز ہے۔ علم جو ہے وہ معلوم کا نام ہے، دین کا علم بہتر علم ہے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچے وہی اصل علم ہے۔ تو علم کے آگے حکمت ہے۔ انسان لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ خوف ہے، یہ امیر ہونا چاہتا ہے، غریب ہونے سے ڈرتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں اور نہ غریب ہونے کے ڈر سے ڈر جائیں، تیسرے دن آپ اپنی دعا توڑ بیٹھیں گے اور امیر ہونے کی خواہش کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان دنیا میں آرام سے رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفا قلب ہو جائے، دل میں بغض نہ ہو، انا نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ مقصد یہ کہ اگر دل کے اندر یہ سب آ گیا تو انسان پاگل ہو گیا، فنا فی السفر ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس کے خیالات ایسے ناپاک ہوں، ناپاک عزائم ہوں، ناپاک ارادے ہوں، خواب ہوں، تو وہ برباد ہو گیا۔ اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، پھر اس کو کتاب کا علم ہونا چاہیے، اللہ کا علم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکمت ہوگی تو تزکیہ ہو، آپ کو قرآن کا پورا علم ہو اور آپ تلاوت سے آشنا ہوں، آپ کو تسبیح کا پتہ ہو، یعنی کہ ہر چیز تلاوت کر رہی ہے، درخت، شجر، پہاڑ، ہر چیز، جانور، ویرانیاں، آوازیں، ہر شے بول رہی ہے۔ کیا بول رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اپنا بیگانہ، خویش، اقارب، سب لوگ، یہ واقعہ ہو رہا ہے، تلاوت کو سب سن رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں بول رہی ہیں۔ صرف یہ بات دیکھو کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہو اور دور سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہوگی، کوئی مسافر بیٹھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تواڈے انتظار ہوئے، تانوں کی پتہ ہے، بہرحال یہ نشانی ہی ہے۔ رات کو جنگل میں کون چراغ جلائے گا؟ یا کسی درویش کی قبر پر کوئی دیا جل رہا ہوگا؟ تو یہ نشانیاں ہیں، منظر سے وجوہات معلوم کر لینا، یہ منظر کیسا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں، لگتے نہیں، روز مرجھا جاتے ہیں، اور ان کی قبروں کو دیکھو جو روشن ہیں، چمکتی ہیں، رونقیں ہیں، میلہ ہیں۔ ہم روز سیاست میں میلہ لگاتے ہیں جو لگتا ہی نہیں، اجتماع کرنا پڑتا ہے جو بہت مشکل ہے۔ کبھی پی آر کو کہتے ہیں کہ جلسہ کرا دو، آپ کا جلسہ بڑے خرچے کی بات ہے، 10 لاکھ میں کوئی چھوٹا سا جلسہ، کوئی میٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے، پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ پھر سب کو ملا کے میلہ کر دیا، ادھر چاہے کوئی درویش ہو نہ ہو، فقیر ہو نہ ہو، میلہ لگانا ہے۔ ہر شے کا ایک ادارہ ہے، ایک اسپیسیفائڈ چیزیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو نشانیاں ہیں، اگر کہیں روشنی ہو، میلہ لگا ہو، تو بات یہ ہے، یہ جو لوگ عام جلسہ کرتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں مگر نہیں ہوتا، وہ فقیروں کے ہاں بہت بڑے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ داتا صاحب جانا ہے، لیکن جس دن تنہائی ہو تو یہ جانا ہی نہیں چاہتا، یہ کیسے جائے گا؟ تنہائی کدھر آئے گی؟ تنہا یہ کب ہوگا؟ لہٰذا وہ تنہا نہیں ہوگا، نہ ہی وہاں جائے گا۔ تو یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں، نشانیاں حاصل ہو جائیں، تلاوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر سارا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دنائی ملے تو وہ حکمت ہے۔ دنائی کا معنی ماہیت اشیاء جاننے کے بعد حقیقت اشیاء سے آشنا ہو جانا ہے۔ سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضا الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دنائی میں، وزڈم میں، حکمت میں سارا دنیاوی علم ختم ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں الٹ گئی ہیں، یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ مسجد کی اذان دے کر بلکہ صبر وری صلات ہو تو مومن جو ہے اس کی نماز ہوتی ہے صلات ود صبر۔ آپ دیکھو گے کہ آپ خوشبودار کپڑے پہن کر عید مناتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو آپ پر ہے۔ جو میرے ساتھ لگ گیا اس کی زندگی زندہ ہو گئی۔ تو زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہے۔ موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا خوف معلوم ہو تو آپ کو اپنا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، ڈی ویلیویشن کیا ہے۔ بینک میں پڑے پیسے کم ہو گئے،
ابھی آدمی کون ہے؟ کاروباری بندہ ہے، اس کا خوف ہے، پیسہ ہے۔ خوف سے انسان کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے ہم مر نہ جائیں۔ یہ خوف کوئی ذاتی قسم کا خوف نہیں ہے، یہ ہر بندے کا ہی خوف ہے، ذاتی خوف ہے۔ اگر ذاتی خوف ہی باہر نکل گیا تو بندہ ڈر سے آزاد ہو گیا۔ خوف کے درجے کیا ہیں؟ جلجو ہے، بھوک ہے، اس کے بڑے آدمی کو بھوک لگنی ہے، پیاس لگنی ہے۔ پیاس سے بچہ اگر آواز کر دے تو پتہ چلتا ہے پیاس کیا ہے۔ تو خوف، بھوک اور پیاس یہ واقعہ اس مقام کی طرف لے جاتا ہے۔ خوف بھی بلند اور بھوک بھی بلند باقیوں سے نرالی ہے۔ جو ہر طرف کی بھوک، ملنے کی بھوک، جانے والوں کی بھوک، گزر جانے کی بھوک، حادثے میں شہید ہونے والے کی بھوک، تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آزمایا ہے اور میں ان کو آزماؤں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اگر کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے تو اسے اپنی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے، یعنی اس نے جو سفر بھیجا ہے اس پر اسے چلنا ہی ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم لا تعلق ہو گئے۔ کہتا ہے آپ کا بیٹا گیا، کہتا ہے بھتیجا تھا، بیٹا ادھر ہے، ادھر بلا لیا۔ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہتا ہے بلانے والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ بھیجنے والوں نے جہاں پر بھیجا ہے وہاں آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ادھر سے ہدایت کب ہوگی؟ یہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ حکمت کہاں سے آئے گی؟ یہ صرف سوالات ہی سوالات ہیں۔ وزڈم وہاں سے ملے گی، اور وزڈم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بڑوں کی بڑی قربانی تمہارے لیے۔ اللہ سے یہ کہا کہ روزہ رکھا ہے تو میں اس کا انعام بھی دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل وزڈم تمہارے لیے روزہ رکھنا ہے، تمہارے لیے بہتر نماز پڑھنا ہے۔ جتنے جتنے درجے ہیں، جو درجات طے کرو گے اتنی ہی دنائی تم کو ملتی جائے گی۔ دنا کی تابع داری اور حکمت والے کی تابع داری، یہ بندے کو بہت دور کے سفر پر لے جاتی ہے اور بالآخر انسان کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔